بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عزیز طلباء، یہ باب کل مکمل ہو گیا تھا، باب فی قضاء الامم علیہ السلام۔ آج کا باب ہے باب فی المعقل من الملائکہ۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی المعقل من الملاحم، باب ہے ملاحم کے وقت معقل کے بارے میں۔ معقل یعنی پڑاؤ کی جگہ، معقل یعنی ملجا، جہاں پر مسلمان پڑاؤ ڈالیں گے، ٹھہریں گے یا پناہ لیں گے، اس جگہ کے بارے میں۔ من الملاحم یعنی وقت الملاحم، ملاحم کا معنی پیچھے گزر چکا ہے، ملحمہ کی جمع ہے۔ فتن جو ہے وہ مسلمانوں کے آپسی درمیان ہے، ملاحم مسلمانوں کا غیر مسلموں سے جو جنگ وغیرہ ہوگی مستقبل میں، اس تعلق سے یہ باب ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا زيد بن عرفات قال سمعت جبير بن نفيل يحدث عن ابن الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوثة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام۔ روایت ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً مسلمانوں کا خیمہ، فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ، یعنی مراد ہے یہاں پر پناہ لینے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، پڑاؤ ڈالنے کی جگہ، یا مسلمانوں کا جماؤ، جہاں جمع ہوں گے وہ جگہ مراد ہے۔ ویسے لفظی معنی خیمہ ہے، مسلمانوں کا خیمہ، مسلمانوں کے جماؤ کی اکٹھے ہونے کی جگہ۔ یوم الملحمہ، ملحمہ کے دن، ملحمہ یعنی بڑی جنگ جو ہوگی کفار کے ساتھ میں، اس دن مسلمانوں کا پڑاؤ اس وقت کہاں ہوگا؟ بالغوثتی، مقام غوطہ میں ہوگا۔ مقام غوطہ کہاں ہے؟ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق، مدینہ شہر، اس مدینے کے ایک جانب ہوگا جس مدینے کو دمشق کہا جاتا ہے، جس شہر کو دمشق کہا جاتا ہے، اس کے ایک جانب میں ہے مقام غوطہ۔ دمشق مشہور شہر ہے ملک شام کا، جانتے ہیں آپ لوگ، تو اسی کے بازو میں ایک جگہ ہے غوطہ، ایک مقام ہے مقام غوطہ، وہاں پر مسلمانوں کے پڑاؤ اور ٹھہرنے کی جگہ ہوگی ملحمہ کے دن۔ ہاں، یہ جو شہر ہے دمشق، من خیر مدائن الشام، شام کے بہترین شہروں میں سے یہ شہر ہوگا، شام کے بہترین شہروں میں سے یہ شہر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ملحمہ کے دن ملحمہ یہ ہو سکتا ہے، یہ وہی ملحمہ ہو جس کا پچھلے حدیثوں میں ذکر آیا ہے، جو ملحمہ یعنی مدینہ کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی کی علامت، مدینہ کی ویرانی، ملحمہ کبریٰ کی علامت، ملحمہ کبریٰ جو ہے فلسطین، قسطنطنیہ کے فتح کی علامت، پیچھے حدیث سے گزر چکا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ وہی ملحمہ مراد ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن جس سیاق میں ذکر کیا ہے مؤلف نے، ہو سکتا ہے یہ وہی ملحمہ ہے۔ تو اس وقت مسلمان کہاں پڑاؤ کریں گے؟ مقام غوطہ میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اگلی حدیث قال ابو داود حدثت عن ابن وهب، حدثت عن ابن وهب، مجھے حدیث بیان کی گئی ابن وہاب کے واسطے سے، صیغہ تمریض ہے، مجہول کے صیغے کے ساتھ، کس نے بیان کی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم صلاة، قریب ہے کہ مسلمانوں کو گھیر لیا جائے، ان کا محاصرہ کیا جائے، انہیں مدینے کی طرف، یحاصر المدینہ، انہیں مدینے کی طرف دھکیل دیا جائے، انہیں گھیر لیا جائے مدینے کی طرف، حتی یکون ابعد، یہاں تک کہ ہوگی سب سے زیادہ دور، مصالح ان کی حدود، مصالح حدود، ملک کی جو حدود ہے، باؤنڈری،
سب سے زیادہ جو ان کے ملک کی دور جو باؤنڈری ہوگی وہ مقام صلاح ہوگی. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، تو اس لیے مؤلف نے اس پر صحیح کا حکم لگایا، اگرچہ یہ یہاں پر دوسرے صیغے کے ساتھ موجود ہے، لیکن حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس لیے مؤلف نے یہاں پر محقق نے صحیح کا حکم لگایا ہے. تو صلاح یہ مقام کا جگہ ہے، صلاح جو خیبر کے قریب ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے. اور مصالح یعنی وہ جگہ جو کسی ملک کی حدود ہوتی ہے، عام طور پر وہاں پر ہتھیار وغیرہ رکھے جاتے ہیں تاکہ دشمن سے بچاؤ کیا جائے، اور اگر دشمن حملہ کرے تو بر وقت ہتھیار کے ذریعے دفاع کیا جا سکے، اس لیے شاید اس کو مصالح کہا جاتا ہے. واللہ اعلم، ایسا ذکر کیا ہے بعض علماء نے. آگے ایک اثر ہے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن صالح عن انبسہ عن یونس عن الزہری قال وصلاح قریب من خیبر، اور صلاح یہ خیبر کے قریب ہے. صلاح یہ خیبر کے قریب ہے، اور خیبر یہ ایک شہر کا نام ہے جو مدینے سے شمال مغرب کی طرف تقریباً پڑتا ہے. وہ شہر میرے خیال سے تقریباً 100-150 کلومیٹر کی مسافت پر ہے مدینے سے، اور وہیں اسی کے قریب میں، خیبر کے قریب میں یہ مقام صلاح ہے. مطلب مسلمانوں کی حکومت اس قدر سمٹ جائے گی کہ وہیں تک ان کی آخری حد ہوگی. کب ہوگا، کیسے ہوگا، واللہ عالم، مستقبل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. تو یہاں پر یہ باب مکمل ہو گیا، اور محل شاہد اس کا یہ ہے کہ یہ مطلب ملاحم کے وقت، اس وقت کفار سے، ترک وغیرہ سے جو لڑائی ہوگی، یا یہ کہ آخری زمانے میں جو لڑائی ہوگی اس کا پیچھے ذکر ہے ملحمہ کا، اگر یہ وہی ہے تو اس وقت مسلمانوں کا پڑاؤ جو ہے مقام کوفہ میں ہوگا. اگلا باب ہے باب ارتفاع فتنۃ فی الملاحم، باب ہے ملاحم میں فتنے کے مرتفع ہو جانے کے بارے میں. آواز آپ لوگ کو سنائی دے رہی نہیں ٹھیک سے؟ جی برابر ہے. باب ہے ملاحم میں فتنہ کے ختم ہونے کا. ہم نے اس سے پہلے بتایا فتنہ کا مطلب ہے مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں، مسلمانوں کے آپسی جھگڑے فتنے سے مراد، اور ملاحم سے مسلمانوں کا غیر مسلموں سے لڑنا جھگڑنا یا ان کے ساتھ جنگ وغیرہ ملاحم سے مراد ہے. تو جب ملاحم ہوں گی یعنی مسلمانوں کی غیروں سے جب لڑائی ہوگی، اس وقت فتنہ مرتفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ارتفاع یہاں بڑھنے کے معنی میں نہیں، فتنہ بڑھنا نہیں، بلکہ فتنہ کے رفع ہونے کا مفہوم ہے. فتنہ جو ہے رفع ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ مفہوم ہے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا اسماعيل وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليم ان يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه، قال هارون في حديثه. یہ ہارون کون ہے؟ ہارون بن عبداللہ جو امام صاحب کے استاد ہیں، یہاں جو شروع میں ہے. تو دو سندوں سے امام صاحب نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. تو ہارون نے اپنی حدیث میں کہا ہے ان عوف بن مالک، یعنی یحییٰ بن جابر الطائی نے عوف بن مالک سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. اللہ رب العالمین ہرگز جمع نہیں کرے گا اس امت پر دو تلواریں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لن یجمع اللہ تعالیٰ ہرگز جمع نہیں کرے گا علی هذه الامة اس امت پر سیفین دو تلواریں، سیف منها و سیف من عدوها. ایک تو تلوار خود ان کی اپنی تلوار، اور ایک ان کے دشمن کی تلوار. مطلب کیا ہوا؟ سیفین سے مراد، دو تلوار سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اپنی تلوار، اپنی تلوار سے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب خود مسلمانوں کا آپسی اختلاف، مسلمانوں کے آپسی جھگڑے، مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں، مسلمانوں کے مابین فتنے، یہ بھی ہوں اور دشمن کا بھی حملہ ہو، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. اور سیف من عدویہ،
اور دشمن کی تلوار، مطلب مسلمان آپس میں بھی لڑیں اور ان کے اوپر دشمن کا بھی حملہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کیا؟ ایسا ہو نہیں رہا ہے کیا؟ مسلمان آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور دشمن پہ حملہ بھی کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے دشمن ان پر حملہ کرے اور انہیں تہس نہس کر دے اور انہیں جڑ سے مٹا دے۔ باقی دشمن کا جو مسلمانوں پہ حملہ ہے وہ اسی وجہ سے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچائی کر رہے ہیں اور دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، یا دشمن مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا دشمن کو کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور دشمن انہیں جڑ سے مٹا دے، ان کا خاتمہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ورنہ جو ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اور دشمن کا ان پر حملہ کرنا اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ فتنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر باب کی مناسبت حدیث سے واضح ہے کہ ملاحم جس وقت یعنی لفظی طور پر کوئی مناسبت نہیں ہے، معنی کے مفہوم کے اعتبار سے باب سے مناسبت ہے کہ ملاحم کا مطلب یہاں کہاں پر ہے؟ سیف من عدوہا، فتنہ کا مطلب سیف منہا۔ تو جب دشمن سے غیروں سے جب لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کی تلواریں ہیں یعنی میانوں میں چلی جائیں گی، آپسی فتنے ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے اور دشمن کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے جب دشمن انہیں جڑ سے ختم کرنے کی در پہ ہوگا۔ ورنہ تھوڑا تھوڑا دشمن حملہ کرتا رہے گا تو انہیں کچھ شعور نہیں ہوگا، کچھ احساس نہیں ہوگا اور دشمن اپنا کام کرتا رہے گا۔ اگلا باب ہے باب فی النہی عن تہییج الترک والحبشہ، باب ہے ممانعت کے بارے میں۔ کس چیز کی ممانعت؟ ترکوں سے، ترکوں اور حبشیوں کو بھڑکانے کی ممانعت کے بارے میں۔ ترک اور حبشی ان کو ابھارنا نہیں لڑائی کے لیے، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، یہ اس باب کا مطلب ہے۔ دو قوموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا، ان سے لڑائی میں پہل نہیں کرنی، جنگ میں ان سے پہل نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ پہل کرتے ہیں تو پھر تمہیں پیچھے نہیں رہنا۔ تو ان دو قوموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عیسیٰ بن محمد الرملی قال حدثنا ضمرة عن الشیبانی عن ابی سکینة رجل من المحررین۔ یہ ابو سکینہ یہ آدمی محررین میں سے ہے، یعنی آزاد کردہ لوگوں میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، ان کی صحبت کے بارے میں کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اگر صحابی نہیں ہے تو کم سے کم تابعی تو ضرور ہیں۔ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سکینہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ اب وہ آدمی کون ہے اس آدمی کا نام نہیں معلوم، یعنی اس صحابی کا نام نہیں معلوم۔ صحابی اگر مبہم ہے سند میں، اس کا نام نہیں معلوم، مجہول ہے اگر، تو کیا حکم ہے؟ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ ضعیف ہے یا غیر ثقہ ہے، نہیں، صحابہ سب کے سب عادل۔ اگر کسی کا نام نہیں بھی معلوم تو اس سے حدیث کی سند پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تصحیح اور تضعیف کے اعتبار سے سند پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال دعوا الحبشہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشہ کو یعنی اہل حبشہ کو چھوڑ دو، ما ودعوکم یعنی ما ترکوکم، ودع یعنی ما ترکوکم، جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں تم بھی انہیں چھوڑے رہو، یعنی جب تک حبشہ کے لوگ وہ پہل نہ کریں اور تم سے جنگ نہ کریں تم بھی ان سے نہ کرو، حبشہ۔ اور ایسے ہی فرمایا وَاتْرُكُوا التُّرْكَ، اور ترک کو بھی چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں مَا تَرَكُوكُمْ یعنی جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں، جب تک وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تب تک تم بھی انہیں چھوڑے رہو، یعنی مدت ترکہ لکم، جتنی مدت وہ تمہیں چھوڑے رہے تم بھی انہیں چھوڑے رہو، ان سے پہل نہ کرو لڑائی میں۔ کیوں منع کیا ہے؟
ان دونوں قوموں سے، اس لیے کہ حبشہ کا ملک ہے جو یمن سے مغرب کی طرف یہ ملک ہے، اس کا جو محل وقوع ہے، وہاں کے جو زمین اور پہاڑی سلسلہ ہے، سمندر کا ساحل ہے، وہ مطلب بہت پرمشقت جگہ ہے۔ تو وہاں پر غیروں کے لیے لڑنا، جو وہاں کے علاوہ کے لوگ ہیں، باہر کے لوگوں کے لیے وہاں جا کے لڑنا ایک مشکل کام ہے۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں عادی ہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن باہر سے جو یہاں سے لوگ جائیں گے، عرب سے جائیں گے، وہ لڑیں گے تو ان کے لیے وہ کام مشکل ہوگا۔ تو ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے ان کے بارے میں، اور ترک کے بارے میں وجہ یہ بیان کی ہے کہ ترک سے مراد یہاں پر ترکی جو ملک ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ترک سے مراد یہاں پر ترکی ملک مراد نہیں ہے، بلکہ ترک سے مراد یہاں پر وہ ایک خاص قوم مراد ہے جس کے اوصاف آگے حدیث میں آ رہے ہیں، جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ناک اس کی چپٹی ناک ہوگی، اور ان کے چہرے گویا کی ڈھال کی مانند ہیں، تہ بتہ ڈھال کی مانند ہیں۔ جیسے عام طور پہ آپ شکلیں دیکھیں گے جو چائنیز ہیں یا نیپال کے کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں، یا اس طرح سے جاپانیز اور اس ملکوں میں جو مشرقی ممالک ہیں، جو شمال مشرقی ممالک ہیں، ان ممالک میں جو لوگ ہیں یہ جو ہے لوگ مراد ہیں ترک سے۔ موجودہ ترکی مراد نہیں ہے، بلکہ شمال اور مشرق کی طرف جو ممالک ہیں وہ ممالک کے لوگ مراد ہیں جن کے خاص اوصاف ہیں، حدیث میں آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ ترک ہے وہاں پر بھی ہو یہ قسم کے لوگ، لیکن وہ خاص ملک مراد نہیں ہے۔ تو ان سے لڑائی کرنے کو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ ان کا جو ملک ہے وہ بہت ہی ٹھنڈا ملک ہے، بہت ہی سردی والا ملک ہے۔ عرب کے لوگ جو ہے ان کا ملک میں سردی کم ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ لوگ اگر وہاں جا کے لڑیں گے، جنگ کریں گے، تو سردی اور موسم کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، بیمار ہو جائیں گے، دشمن ان پر حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے انہیں چھوڑے رہو جب تک وہ تمہارے بارے میں کچھ نہ کرے۔ اگر وہ حملہ کرتے ہیں پھر تم بھی پیچھے نہ رہو، پھر تمہیں بھی ان پر حملہ کرنا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہوا۔ چونکہ وہ جو علاقے ہیں ٹھنڈی کے علاقے ہیں، وہاں جو باہر کے لوگ جو اس کے جو عادی نہیں ہیں، وہ جب وہاں جائیں گے تو ان کے لیے وہاں پر مشکل ہوگا۔ تو یہاں پر باب کی مناسبت حدیث سے واضح ہے کہ ترکیوں اور حبشیوں کو لڑائی کے لیے نہ ابھاریں۔ تحیز کا مطلب ہے ابھارنا۔ جی، حبشہ کا کیا ہوتا ہے؟ حبشہ کا جو محل وقوع ہے ساحل سمندر اور وہاں کی زمین کا اونچا نیچا اور پہاڑی سلسلہ وغیرہ یا صحرا بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر مطلب سفر کرنا پرمشقت ہے۔ واللہ اعلم۔ اگلا باب ہے باب فی قتال الترکی، ترک سے قتال کرنے کے بارے میں۔ یہاں بھی ترک سے مراد ترکی ملک نہیں ہے، بلکہ خاص ایک جیل، ایک نسل، ایک خاص قوم مراد ہے جس کے اوصاف یہاں حدیثوں میں آ رہے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن سهيل عن ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون الترك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان قتال کریں گے ترکیوں سے۔ ترکی کی جمع ہے ترک، یہاں تک کہ ترک سے قتال کریں گے۔ ترک سے مراد مطلب ایک خاص قوم ہے، اس کے اوصاف یہاں پر ہیں۔ قوم، ترک کون ہے؟ قوم وجوہہم کالمجان المطرقہ، یہ ایسی قوم ہے جن کے چہرے مجان یعنی ڈھال کی مانند ہوں گے، ڈھال کے جیسے۔ المطرقہ تہ بتہ، اوپر نیچے ڈھال رکھی ہو جیسے۔ یلبسون الشعر، یہ شعر یعنی بال پہنیں گے۔ یلبسون الشعر، بال پہنیں گے، یعنی ایسے کپڑے پہنیں گے جو جانوروں کے چمڑے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے ادھر کے جو ملکوں کے لوگ ہیں ان کا لباس ویسا ہی ہوتا ہے، ان میں بہت سارے بال ہیں، خاص طور سے ٹوپی یا جو جیکٹ وغیرہ
ایسی ہوتی ہے جیسے جانور کا چمڑا ہوتا ہے، تو اس سے وہ سردی سے بچاؤ کے لیے وہ لباس ادھر کے لوگ پہنتے ہیں، یہاں تک کہ جوتے بعض روایتوں میں آتا ہے ینعلون الشعر، سر پر بھی بال پہنیں گے، یہ بال پہنیں گے، بال کے کپڑے ہیں، اور جو نیچے پیروں میں بھی جوتیاں بھی ان کی بالوں کی ہوں گی، مطلب چمڑے کی ہوں گی، جس چمڑے میں جانوروں کا چمڑا ہے اس میں بال وغیرہ رہتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ وصف بیان ہوا اور قیامت کی نشانی بیان ہوئی کہ قیامت سے پہلے مسلمان ان لوگوں سے ضرور جو ہے ان سے قتال کریں گے، منع کیا ان سے قتال کرنے سے لیکن مجبوراً کرنا پڑے گا۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما، دیکھیے امام صاحب کہہ رہے ہیں قتیبہ ابن السرح وغیرہ لوگوں نے کہا، قالوا کہا، حدثنا سفیان، کئی لوگوں سے امام صاحب نے حدیث روایت کی، قال حدثنا سفیان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رواية عن ابي هريرة رواية قال ابن السرح ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، دو لفظ ہیں یہاں پر، دو لوگوں سے روایت کیا، قتیبہ اور ابن السر سے۔ قتیبہ نے تو روایت کیا ہے ان ابی ہریرہ روایتاً، اور ابن السر نے جب روایت کیا تو انہوں نے کہا تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو یہاں روایتاً کا مطلب ہے یعنی روایتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مرفوعاً، مرفوعاً کے معنی میں، اور یہاں پر صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لفظوں کا فرق ہے، دونوں کے لفظوں میں یہ فرق ہے جس کو امام صاحب نے بیان کر دیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو گے ایسی قوم سے جن کے نعال، جن کی جوتیاں، جن کے چپل جوتے شعر، بال ہوں گے، بالوں سے بنے ہوئے یعنی چمڑے سے بنے ہوئے۔ ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الاعین، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو گے ایسی قوم سے جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، صغار الاعین چھوٹی آنکھوں کے ہوں گے، زلف الانفی، آنف انف کی جمع یعنی انف کی جمع ہے یعنی ناک، ناک ان کی چپٹی ہوگی، چپٹی ناک کی، کھڑی ناک نہیں ہوگی، چپٹی ناک ہوگی۔ کأن وجوہہم المجان، گویا کہ ان کے چہرے مجان یعنی ڈھال کی مانند، المطرقہ تہ بتہ، اوپر نیچے ڈھال جیسے رکھی ہوں اس طرح سے ان کے چہرے ہوں گے۔ تو یہ جو وصف ہے آپ کو میں جو ان کی شکل جو ہے دکھلا دیتا ہوں، المجان المطرقہ کے بارے میں دیکھو آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، المجان المطرقہ، دیکھیے یہاں پر امیج، یہ دیکھیے تصویر سوئی میں آ گئی ہے، یہ دیکھیے بال یہ لوگ پہنے ہوئے، ان کی ٹوپیاں دیکھیے، ان کے لباس دیکھیے، اور ان کی شکل بھی دیکھیے، نہیں دکھ رہی ہے سر، نہیں دکھ رہی ہے؟ او نہیں سر، ایک منٹ میں ابھی بتاتا ہوں، یہ چونکہ ہم نے صرف جو ہے کتاب کو شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ میں، پورا اسکرین شیئر کر، سر تاتار لوگ اسی طرح ہیں سر، ہاں 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 جی، ایک منٹ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں، یہ صفحہ پورا اگر ہو جائے گا تو چند ایک منٹ، پریزنٹیشن روکنا پڑے گا، پھر سے میں شیئر کرتا ہوں، بسم اللہ، پورا اسکرین ابھی آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا، دکھ رہا ہے نا پورا اسکرین؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو چہرے آپ کو دکھ رہے ہیں ان لوگوں کے، یہ جو بال یہ پہنے ہوئے لباس، ان کا لباس دیکھیں، یہاں پر ایک تصویر ہے، تھوڑی بڑی تصویر ادھر، یہ جو سائیڈ میں ہے یہ مجان ہے، ڈھال دشمن سے روکنے کے لیے، حملے کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، تو ایسے چہرے بھی ان کے ایسے ہی ہیں، گول گول جو ہے ان کے چہرے ہیں، بس بیچ میں سے تھوڑا جیسے ناک ہلکی سی ابری جیسے یہ ابھرا ہے، اور یہاں پر نیچے بیان بھی کیا ہوا ہے، شکل جو ہے اس کو تصویر کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے نظر آ جائے، دیکھ رہے ہیں یہ نیچے اس کی ڈھال کی کئی شکلیں ہیں، یہ ڈھال کی شکلیں ہیں، اور یہ ان کے چہرے آپ کو دکھ رہے ہیں، اور ان کا لباس بھی آپ دیکھیے، کیونکہ سخت ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے جو ہے اور یہ بہت ہی مطلب جنگجو لوگ ہوتے ہیں ادھر کے لوگ عام طور پہ،
بہت ہی جنگجو رہتے ہیں، اس لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے۔ چلیے جنگ میں بہت ماہر تھے، جی جنگ میں بہت ماہر ہے ہاں تاتاری لوگ۔ جی جی، جنگ میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لوگ۔ کون سا کنٹری کا ہے شیخ؟ جی کون سا کنٹری کا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ چین کے بغل میں ایک ملک ہے منگولیا۔ منگولیا، جی جی سر۔ ہاں ادھر ہی کے جو ممالک ہیں ادھر یہ لوگ عام طور پہ پائے جاتے ہیں۔ مطلب ان ممالک کے طلبہ جامعہ اسلامیہ میں بھی پڑھتے تھے، تو وہ لوگ جب اپنے اپنے ملک کی ثقافت کا جو ہے مہرجان لگتا تھا سالانہ، تو سب لوگ دکھاتے تھے اپنی یہ سب تصویریں اپنے ملک کی تہذیب کو، تو وہ اپنا لباس اس طرح دکھلاتے تھے، اور ہم لوگ بھی وہاں پر ان کے ساتھ مطلب ان کا لباس وغیرہ دیکھ کے پہن کر دیکھتے تھے، ٹوپی وغیرہ کس طرح کی رہتی ہے، اس کی کچھ یادگار تصویر موجود ہے ہمارے پاس۔ بہرحال دیکھیں گے ادھر اگلی روایت اس بات کی ہے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا جعفر بن مسافر التنیسی قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث۔ یہ روایت ہے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، بریدہ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا یقاتلکم قوم صغار الاعین، یعنی الترک، تم سے یقاتلکم قوم صغار الاعین، تم سے ایک قوم قتال کرے گی جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، جس کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ چھوٹی آنکھیں ہوں گی۔ اس حدیث کے بارے میں فرمایا یعنی یہ ترک لوگ تسوقونہم ثلاث مرار حتی تلحقوہم بجزیرۃ العرب۔ یہاں پر یہ لفظ ہے، اس میں اختلاف ہے تسوقونہم کے لفظ میں، ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کا پہلے معنی دیکھیں گے، تم ان کو کھدیڑو گے، ان کو کھینچ کے لاؤ گے، دھکیل کے لاؤ گے یا دھکیلو گے 3 مرتبہ، یہاں تک کہ تم ان کو جزیرہ عرب سے ملا دو گے۔ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الْأُولَى، پہلی دفعہ جب تم انہیں کھدیڑو گے، دھکیلو گے، جب ان کا پیچھا کرو گے پہلی دفعہ، تو کیا ہوگا؟ فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ، وہ شخص نجات پا جائے گا جو ان میں سے بھاگ جائے گا۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَحْلِكُ بَعْضٌ، دوسری دفعہ جب تم انہیں کھدیڑو گے، بھگاؤ گے، تو اس وقت بعض لوگ نجات پا جائیں گے اور بعض لوگ ہلاک ہوں گے۔ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُسْتَلَمُونَ أَوْ كَمَا قَالَ، جب تیسری دفعہ ہوگی، تیسری دفعہ میں جو ہے بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا، او کما قال، یا اس جیسے الفاظ کے ہیں۔ تو یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اس میں چونکہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنے والد سے لقاء یا یہ کہ سمع ثابت نہیں ہے، والد سے ان کا سمع ثابت نہیں ہے، چونکہ وہ بچے تھے اور ان کے والد کی وفات پہلے ہو گئی تھی، اس لیے یہ اپنے والد سے روایت کر رہے تھے، اس میں انقطاع ہے، اس میں کیا ہے؟ انقطاع ہے سند میں، اس لیے حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بات ہے تسوقونہم، تم ان کو کھدیڑو گے، یہ دوسری روایت دوسری سند سے بنی، اس میں یسوقونکم، وہ تم کو کھدیڑیں گے 3 مرتبہ یہاں تک کہ تم کو وہ جزیرہ عرب سے ملا دیں گے۔ وہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ وہ تم کو کھدیڑیں گے 3 دفعہ، تم کو جزیرہ عرب سے ملا دیں گے، تو چاروں طرف سے جب وہ تم پر حملہ کریں گے تو جزیرہ عرب میں تمہیں دھکیل دیں گے۔ تو یہ لفظ دوسرا جو لفظ ہے وہ لفظ جو ہے زیادہ مناسب لگ رہا ہے، کہ وہ لفظ جو ہے زیادہ صحیح ہے، وہ مسند احمد وغیرہ میں وہ روایت موجود ہے۔ تو بعض شاید راویوں سے وہم ہو گیا ہے اس کے روایت کو نقل کرنے میں، واللہ عالم۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہوا اور ہمارا وقت بھی مکمل ہوا۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔